اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے۔ جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں مثلا کہ اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، یہ کوتاہی یا بندوں کے اندر ہے، اور اولاد یا شریک کو ضرورت مند بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے۔ کیوں کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے۔ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، اور پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا، اس پر شکر الہی کرو۔ حمد کے معنی یہ ہے بقصد تعظیم، ثنا، جمیل، ذکر خیر اور عظمت شان بیان کرنا۔ میں آسان جملے میں سمجھا دوں، دھیان سے اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی باتیں، اللہ کی محبت کے تذکرے، معرفت الہی کے تذکرے دھیان سے بیان کرنا، روا روی میں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت عطا فرمائے۔ اور ایک نصیحت سن لیجئے، حق کے داعیوں کی بات کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ حق کے داعی اس دنیا میں خدا کے لشکر ہیں۔ حق کے داعیوں کی بات ہر حال میں بلند بالا ہو کر رہتی ہے، خواہ مخالفت کرنے والے اس کی کتنی ہی زیادہ مخالفت کریں۔ اس لیے حق کا ساتھ دیجئے، حق کے داعیوں کی مخالفت نہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔